بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی جو وائس نوٹ ہے وہ ایک سیریز میں نے شروع کی ہے جس کو یورپین، گریک اور رومن ہسٹری، اس میں کچھ جو بڑے کریکٹر میرے علم میں آتے ہیں، میرے مطالعے میں آتے ہیں، تو اس کے اوپر میں اپنی وائس نوٹ بناتا ہوں۔ اور کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک بہت بڑا کریکٹر ہے گلیڈیٹر کی لائف میں، غلاموں کی زندگی میں، اسپارٹکس، اس کے اوپر میں نے وائس نوٹ بنائی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جولیس سیزر کو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کریکٹر ہے روم کی تاریخ کے اندر اور اینشینٹ کی یورپین کی ہسٹری کے اندر۔ اصل میں یہ جو دو بڑے بڑے ریوولٹ ہوئے تھے، یعنی کہ بغاوت کہہ لیں یا آزادی کا انقلاب کہہ لیں، جو گریکس برادرز اور اسپارٹکس لے کے آئے تھے غلاموں کی آزادی کے لیے، جس کے بارے میں نے پچھلے ایک وائس نوٹ بنائی تھی جس میں بہت تفصیلی ڈسکس کیا تھا ان دونوں انقلابs کے بارے میں۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو یہ گریکس برادر کے اوپر میں ایک الگ سے وائس نوٹ بناؤں گا۔ تو یہ جو دونوں انقلاب تھے، اس میں غلاموں کی آزادی کے لیے جدوجہد کی گئی تھی۔ اگرچہ ان دونوں انقلاب کو جو پیٹریشر کلاس تھی، روم کی ایلیٹ کلاس تھی، انہوں نے کچل دیا تھا، مگر پھر بھی ایک سماجی ناراضگی موجود تھی، ایک غصہ موجود تھا، ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ غلام جو لوگ تھے، جو غریب طبقے تھے، پسے ہوئے طبقے تھے، وہ ابھی بھی روم کے اندر امیروں سے، اپنے آقاؤں سے بہت شدید ترین نفرت کرتے تھے، اور جس کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً روم کے اندر ایسے حادثات بھی ہوا کرتے تھے جس سے ان کا جو غصہ جو اور ابھر جاتا، نفرتیں اور ابھر جاتی۔ مثال کے طور پر ایک کیٹلائن ایک سیاستدان تھا جو 64 BC میں تھا، 64 قبل مسیح میں تھا۔ پھر سے یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بغاوت ہونی چاہیے، ہتھیاروں کے ساتھ بغاوت ہونی چاہیے، اور یہ جو غلاموں کے اور غریب طبقوں کو ان کو حق ملنا چاہیے، اور یہ جو ہے آپ کا پیٹریشر کلاس ہے، یہ ظلم کر رہی ہے۔ اور اس کا بھی وہی حال ہوا جو اس سے پہلے اسپارٹکس کا ہوا تھا یا گریکس برادر کا ہوا تھا۔ اس کو بھی سینٹ کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ بعد میں اس کے قتل میں سسکو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سسکو جو ہے اصل میں ایک اس وقت کا ایک بہت بڑا لائر تھا، رومن لائر تھا اور فلاسفر بھی تھا، لیکن یہ بھی ویلدی لوگوں کی سپرمیسی کے اوپر یا پاور کی سپرمیسی کے اوپر یا پیٹریشر کلاس کی سپرمیسی پہ یقین کرتا تھا۔ اس نے بہت اہم کردار ادا کیا کہتے ہیں کہ کیٹلائن کے قتل کے اندر۔ اور کیٹلائن کی موت کے بعد کچھ ایسی سچویشن بن گئی تھی روم کے اندر کہ جو عام لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، یہ جو پسے ہوئے لوگ تھے، وہ پیٹریشر کلاس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ پیٹریشر کلاس اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو رولنگ کلاس فیملی تھیں، جو اینشنٹ گریک کے اندر جب رومن کنگڈم تھا، خاص طور پر ریپبلک کے دور میں ان کا کنٹرول ہوتا تھا حکومت کے اوپر۔ یہ سینٹ پہ بیٹھتے تھے، یہ حکومت چلاتے تھے۔ یہ ایک پالیسی میکر لوگ تھے جو ان کی پالیسیاں صرف تھیں وہ امیر طبقے کو خوش کرنے کے لیے تھیں، اور غلاموں کے ساتھ ان کا رویہ بہت برا تھا۔ اسی وجہ سے جو غریب لوگ تھے وہ پیٹریشر کلاس کے ساتھ اور ایلیٹ کلاس کے ساتھ اس زمانے میں شدید ترین نفرت کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بڑا موب ہوا، اس نے سینٹ کو آگ لگا دی اور ان پیٹریشر کلاس کے سینیٹر کو جلانے کی بھی کوشش کی۔ بہت بڑے حالات تھے اس زمانے میں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ سڑک پر چلتے ہوئے پیٹریشر کلاس کے لوگوں کو کوئی جان سے مار ڈالتا یا ان کو پیسے چھین لیتا۔ اس قسم کا ماحول روم میں بن گیا تھا۔ اس ماحول میں ایک کریکٹر کی انٹری ہوئی، وہ کریکٹر تھا جولیس سیزر۔ جولیس سیزر اصل میں رومن فوج کا ایک بہت پاورفل جنرل تھا۔ اس نے فوجی قیادت میں کرتے ہوئے اسپین کے اندر، بلکہ در حقیقت رومن امپائر کے اندر بہت بڑے پیمانے پر نئے علاقوں کو فتوحات کی، اور بہت نئے علاقے اس میں ایڈ کیے، بہت پاورفل بنائے رومن امپائر کو۔ اور جہاں پر ظاہری بات ہے اس نے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو قتل بھی کیا۔ تو 49 BC میں جب جولیس سیزر واپس روم میں آیا تو سینٹ کے جو لوگ تھے، جو پیٹریشر کلاس تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ جولیس سیزر بہت پاورفل جنرل تھا اور وہ اس وقت قوم کا ہیرو بھی تھا۔ اس کی بڑی فوج میں بہت لوگ پسند کرتے تھے،
اور اس نے کیونکہ اس نے اتنے سارے علاقوں کو رومن امپائر میں شامل کیا تھا، اس کے بارے میں ایک تاریخ دان دیکھتے ہیں، اس کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں، اس کی کامیابی کے بارے میں، کہ وہ جو تھا اصل میں وینی، واڈی اینڈ واسی، یہ رومن ورڈز ہیں جس کے معنی انگلش میں ہیں ہی کیم، ہی سا اینڈ ہی کانکرڈ، یعنی کہ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے فتح کر لیا۔ اس قسم کا اس کا امیج بنا ہوا تھا کہ وہ جس کو جہاں جاتا اپنی پاور کے ذریعے اپنی فتوحات کر لیتا تھا۔ اس کی ان کامیابی کی وجہ سے، اتنی پاورفل ہونے کی وجہ سے، جو ایلیٹ کلاس تھی، جو پیٹریشین کلاس تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ جولیس سیزر کو روک سکیں، مگر جولیس سیزر نے اپنی مزید پاور دکھا کر، مزید طاقت دکھا کر، مزید فوجی قوت دکھا کر سارے لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا، اور پھر وہ خود حکمران بن گیا۔ یہ واقعہ ہے 49 BC قبل مسیح کا۔ جب جولیس سیزر امپیرر بنا، حکمران بنا، اس نے فوری طور پر ایسی پالیسیز بنائیں جس سے جو غریب طبقہ تھا اس کی حمایت حاصل کر سکے، اور اس نے غریبوں کے اندر بہت ساری رعایتیں دیں، زمینیں تقسیم کی، ان کو ایسے ریفارم پیدا کیے جس سے امیر طبقوں، غریب طبقوں کو اٹھنے میں، ان کی خوشحالی آنے میں، ان کی زندگی بہتر ہونے میں ان کا کافی اہم کردار ادا کیا۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کی وجہ سے جو امیر طبقہ تھا، جو پیٹریشین طبقہ تھا، جن کا بنیادی اصول ہی تھا کہ ان کو غلاموں کو دبا کے رکھیں، وہ اس سے ناخوش ہو گیا اور وہ سب لوگ کوشش کر رہے کسی طرح سے جولیس سیزر کو ہٹا دیں، لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے کہ جولیس سیزر ایک تو بہت ہی پاورفل آدمی تھا، اس کی بہت پاپولرٹی تھی، اور عوام اس کے ساتھ تھی، عوام اس کو محبت کرتی تھی، فوج میں بھی اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے، اس لیے فوجی بھی، بہت سے فوجی جو ہے وہ اس کو، ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہوئی تھیں، وہ اس کو محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت سے دوست تھے۔ تو پیٹریشین کلاس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے بہت کوشش کی، الٹے سیدھے راستے استعمال کرنے کے بعد فائنلی سب لوگوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ ان کے پاس اس کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ہم لوگ سینٹ کے اندر قتل کر دیں۔ ہوا یہی کہ ایک دن جو سینٹ کے اندر آیا تو جولیس سیزر نے دیکھا کہ تمام جو سینیٹرز ہیں وہ کچھ عجیب طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، اور جیسے وہ جھکا اپنی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، اپنے اس پہ بیٹھنے کے لیے، تو سب لوگوں نے اپنی چاقو نکال کر اس پہ حملہ کر دیا، اور سب نے مل کے بیک وقت اس کے اوپر چاقوں کے وار کیے۔ اور اس میں سب سے پینفل بات یہ ہے کہ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کے مارنے میں اس کے خلاف جو لوگوں میں تھے، اس میں کا قریب ترین دوست بروٹو بھی تھا، اور اس پر ولیم شیکسپیئر نے ایک بہت خوبصورت ڈرامہ لکھا ہے جس کی لائن میرے خیال سے سب کو یاد ہوگی کہ جب وہ جولیس سیزر کو چاقو مار رہے تھے، اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس میں اس کو اپنا دوست بروٹو بھی نظر آیا، تو اس نے کہا کہ ایٹو بروٹے، یعنی کہ یو ٹو بروٹے، اس ہم اردو میں کہیں گے کہ تم بھی بروٹے۔ اور جولیس سیزر کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، مزید پڑھنا چاہتے ہیں، مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بہت خوبصورت کتاب ہے مائیکل پرنٹی کی، دی اسیسینیشن آف جولیس سیزر، اے پیپلز ہسٹری آف اینشنٹ روم، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا ہے کہ کون سے حالات تھے، کس قسم کا ماحول بنا ہوا تھا، اور کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کر کے اس کو مار دیا۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد اس کے فالوورز سے، خاص طور پر مارک اینتھونی جو اس کا بہترین دوست تھا، اس نے پھر اپنا خوب تحریک چلائی۔ اس کی خواہش تھی کہ جولیس سیزر کا جو پیغام ہے، اس کی جو پالیسی ہے، اس کے جو اصول ہیں، ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ ان کو بہت غصہ تھا کہ اس بات پہ کہ یہ بروٹو نے اور جو سینیٹریل کلاس ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، اس نے کیوں جولیس سیزر کو قتل کیا، جس نے روم کی فلاح بہبود کے لیے اتنے سارے کام کیے، روم کو پھیلانے میں اتنا بہت کردار ادا کیا، اس کی عوام بہت خوش تھی، اس کی بہت مقبولیت تھی، وہ بہت ایفیشینٹ رولر تھا۔ تو وہ ایک نفرت تھی جو مارک اینتھونی نے اور بھڑکا دی، کہتے ہیں اس کے اندر، روم کے اندر، اور مارک اینتھونی کا بڑا رول تھا فوج کے اندر بھی۔ تو جو فوج تھی، جو کہتے ہیں جولیس سیزر کے حمایتی تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر تھوڑی بہت جو سینیٹریل کلاس تھی، تھوڑی بہت جو پیٹریشین کلاس تھی، ان کی بھی کچھ حمایتی فوج میں تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس کے قتل کے بعد کہ دونوں آرمی جو ہے،
جو بروٹو جو جولیس سیزر کے فوجی اور یہ جو پیٹریشک فوجی وہ آپس میں لڑنے لگے، سول وار شروع ہو گئی۔ پہلے تو طبقاتی وار تھی کہ جو غریب اور امیر لڑتے تھے، اب دو جنرلوں کے درمیان وار شروع ہو گئی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی طبقہ چاہتا ہے کہ وہ غریب طبقہ ہو یا امیر طبقہ ہو، جو بھی طبقہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے یا اقتدار حاصل کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا، اپنی پالیسیوں کو منوانا چاہ رہا تھا، وہ صرف اور صرف اسی صورت میں پاسبل تھا، اسی کنڈیشن میں پاسبل تھا کہ اس کے ساتھ فوج ہو، اور سینٹرل کلاس کو بھی فوج کی حمایت چاہیے تھی، مگر سینٹرل کلاس کے پاس فوج کی حمایت نہیں تھی، اور فوج ابھی بھی جولیس سیزر کے ساتھ تھی۔ لیکن اس کی جو کیونکہ پیٹریشین کلاس کو فوج کی حمایت یوں چاہیے تھی کہ اس کو غریبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، غریب طبقے کو دبانے کے لیے، اس کو اپنی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہرحال اس کو فوج کی ہیلپ چاہیے تھی تاکہ فوج کے ذریعے وہ دبا سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک لمبے عرصے تک سول وار چلی، اور روم کو توڑ پھوڑ ہو گیا، بڑا بالکل درہم برہم نظام ہو گیا، بہت تبدیلیاں روم کے اندر آ گئیں، سیاست تبدیل ہو گئی تھی، اور اب رومن جو ہے وہ ریپبلک نہیں رہا تھا جو پہلے سینٹ چلاتے تھے، اب جو اس کی جو اب اپنا کانسٹیٹیوشن بن گیا، اب کانسٹیٹیوشن مطابق روم کو چلنا تھا، وہ تمام رومن جو ریپبلک تھا وہ توڑ پھوڑ کے بعد اب سول وار کے بعد اس کی جگہ ایک رومن امپائر ہو گیا، اور ایک نیا رومن شکل پیدا ہو گئی، اور یہ واقعہ ہوا 27 قبل مسیح سے لے کے 190 عیسوی تک چلتا رہا۔ اور یہ جو فیز ہے جو اس انقلاب کے بعد، اس سول وار کے بعد پیدا ہوا، اس فیز کو کہتے ہیں، یہ جو 27 قبل مسیح سے لے کر 190 آفٹر برتھ آف جیسس کرائسٹ، تو اس کے بعد جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں رومن امپائر کا، اور یہ جو ہے رومن ہسٹری کا بہترین دور تھا۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر میں اس پیریڈ کے بارے میں، جو رومن ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی میں وائس نوٹ بنانا چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔